السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے محترم معزز میرے بھائی مفتی محمد علی صاحب کے بچے کا نکاح اور نماز سے پہلے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پھر نکاح ایک امر شرعی ہے۔ تھوڑا سا میں اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ رشتوں کو اللہ نے بنایا، اللہ نے قائم فرمایا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ انسانی جتنے بھی رشتے قائم کیے ہیں ان میں سب سے اہم رشتہ، سب سے اہم رشتہ، سب سے بنیادی رشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہائی لائٹ کیا ہے وہ خامد اور بیوی ہے۔ آواز سب سے اہم جس رشتے کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے اپنے بندوں کو، وہ ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، بہن بھائی نہیں، سب کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ماں باپ کے حقوق بتائیں ہیں، اولاد کے بتائیں ہیں، بہن بھائیوں کے بتائیں ہیں، لیکن جس رشتے پر سب سے زیادہ قرآن نے زور دیا ہے وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے۔ یہ انسانیت کا پہلا رشتہ جو قائم ہوا، حضرت آدم اور حوا، اللہ نے ان کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم فرمایا۔ ان کا نکاح جنت میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہر ادا کرو۔ دونوں نے پوچھا کیا مہر ادا کرو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرے آخری نبی آنے والے ہیں، ان پہ ایک دفعہ درود پڑھ دیں تو یہ آپ کی بیگم کا مہر ہو جائے گا۔ ابتدائی انسانیت حامل اور بیوی سے ہوئی اور انتہا بھی اسی پر ہے کہ جنت میں ہر مرد، ہر عورت خامد اور بیوی کے رشتے کے ساتھ جڑ کے ہمیشہ کی زندگی گزارے گی۔ ہر پیدا ہونے والا، پیدا ہونے والی جو ایمان کے ساتھ چلا گیا ہے، اللہ ہر ایک کو الگ الگ جنت دے گا اور ان کو خامد اور بیوی کے رشتے کے ساتھ جو یہاں جڑے ہوئے ہیں وہ آگے جڑ جائیں گے۔ جن کے یہاں نہیں ہوئے، بہت سے بچے بچیاں بغیر شادی کے مر جاتے ہیں، اللہ ان کے وہاں اپنے ثوابدید سے نکاح کرے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کو اپنی نشانی قرار نہیں دیا کہ یہ میری نشانی ہے، کہ ماں باپ میری ایک نشانی ہے، اولاد میری نشانی ہے، بہن بھائی میری نشانی ہے۔ صرف ایک رشتے کو اللہ نے کہا کہ یہ میری بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کو بڑی نشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور اس طرف ذہنی نہیں جاتا، کائنات اللہ کی نشانی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں کشتیوں کا چلنا، وما انزل اللہ من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ، اور آسمان سے بارش اور چارہ اور جانوروں تک، انسانوں تک غذا کا نظام، وتصریف الریاح، موسموں کا ہیر پھیر، والسحاب المسخر، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑا ہونا، لآیات لقوم یعقلون، کا میری بہت بڑی نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اس طرح قرآن بہت جگہ میری نشانی، میری نشانی، میری نشانی کر کے بیان کرتا ہے۔ اب میں ایک جگہ سے آپ کو پڑھ کے سننے لگتا ہوں۔ من آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر
تیرے رب کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے انسان بنایا، تم یہ سب نظر آ رہے ہو چلتے پھرتے۔ اگلی آیت میں چھوڑو، من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، من آیات خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان بنا ہوا ہے، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو کر کتنی مختلف زبانیں بولتے ہو، بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ تمہیں سلا بھی دیتا ہوں، اٹھا بھی دیتا ہوں، اور تمہارے کمائی کے اسباب میں نے بنائے ہوئے ہیں۔ من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ بادل اٹھتا ہے، چمکتا ہے، گرجتا ہے، برستا ہے، بارش ہوتی ہے، بلے نہیں کرتے۔ من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری کتنی بڑی نشانی ہے زمین آسمان قائم ہے۔ یہ جتنے میں نے آپ کو پڑھ سنا ہے، اس میں آپ کا دماغ، میرا، ہم سب کی عقل ساتھ دے ہوا کے زمین بہت بڑی نشانی، آسمان بہت بڑی نشانی، سو جانا بہت بڑی نشانی، مٹی سے انسان بہت بڑی نشانی، سو کے اٹھ جانا بہت بڑی نشانی، آسمان سے بارش کا برسنا بہت بڑی نشانی، زمین آسمان کا قائم رہنا بہت بڑی نشانی۔ اب میں ایک آیت پڑھنے لگا جو میں نے چھوڑ دی تھی کہ شاید کبھی بڑے علامہ کو بھی یہ خیال نہ آیا ہو کہ اللہ نے کیا کہہ دیا۔ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، سب سے بھاری لفظ یہاں استعمال کیا، یتفکرون للعالمین، لقوم یسمعون، لقوم یعقلون، یعقلون، یسمعون للعالمین ویتفکرون، سب سے طاقتور لفظ یتفکرون اللہ نے اس آیت کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ یعقلون سے بھی طاقتور ہے، یسمعون سے بھی طاقتور ہے، للعالمین سے بھی طاقتور ہے، یتفکرون کس کا بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں وہ بات کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ غور فکر کرو گے تو پتہ چلے گا، ورنہ میٹ ٹپ جاؤ گے۔ وہ کیا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، یہ میری بہت بڑی نشانی ہے۔ تمہارے اندر سے خلق لکم من انفسکم ازواج، ازواج بیویوں پر بھی بولا جاتا ہے، خامدوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ زوج کا لفظ عربی میں مرد پر بھی آتا ہے، عورت، اور مرد بطور خامد، عورت بطور بیوی، تو دونوں کو لیے بولا جاتا ہے۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُمْ زَوْجَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو یہ فرمایا کہ یہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے انہیں خامد اور بیوی کا رشتہ رکھ دیا، اور وہ چیزیں اس میں رکھی جو نہ ماں کے رشتے میں ہے، نہ باپ، نہ اولاد، نہ بھائی، نہ بہن۔ وہ کیا ہے؟ مودۃ ورحمہ، میں نے اس رشتے میں محبت اور ہمدردی کو ڈالا، اس رشتے میں محبت اور ہمدردی کو ڈالا، اور تیسری چیز اس رشتے میں سکون کو ڈالا، لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا۔ بھائیو بہت عظیم رشتہ ہے، لیکن سب سے زیادہ مظلوم رشتہ ہے۔ اچھا اس پہ اتنا زور کیوں ہے؟ سینکڑوں آیات، ماں باپ کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے اس سے بھی کم، بہن بھائیوں کے لیے اس سے بھی کم، اور خامد بیوی کے لیے پوری صورتیں اور سینکڑوں آیات ہیں، اگر ان کو میں جمع کر کے آپ کو سنا۔ کیوں کہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، اور یہ رشتہ ایک دور پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں باپ کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ بہن بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا صلح ہے، یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ لیکن خامد اور بیوی کا رشتہ اہم بھی سب سے زیادہ ہے، بنیادی بھی سب سے زیادہ ہے، اور ایک گول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک گول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیا، میرے نبی نے احادیث۔ اچھا عربی واحد زبان ہے جس کا ہر لفظ کسی وجہ سے آتا ہے، بغیر وجہ کے نہیں آتا۔ عربی میں کوئی زائد نہیں ہے، کوئی چیز زائد نہیں، یعنی بے معنی، جیسے روٹی چھوٹی، چائے وائے، وائے شائے، روٹی، پوری عربی میں
ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کا مطلب نہ ہو، اور کوئی لفظ بغیر کسی وجہ کے استعمال نہیں۔ جہاں بھی کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے پیچھے پورا ایک معنی ہوتا ہے، پوری ایک سائنس ہوتی ہے۔ یہ عربی کا ہمارا اور کسی کا۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے مفید الطالبین ہمارے نصاب، اور آزاد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ کو روشن فرمائے، انہوں نے یہ ذوق پیدا کرنے کی کوشش کی، اللہ نے مجھے اس کو لینے کی توفیق دی کہ ہر لفظ، یہ 2 ہفتے کی کتاب ہے، 2 ہفتے میں یہ کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد نے 3 مہینے میں پڑھائی، 3 مہینے، ہر لفظ یہ یہاں کیوں آیا ہے، اس کا مطلب یوں ہو جائے تو کیا مطلب ہے، یوں ہو جائے تو کیا مطلب ہے، یوں ہو جائے تو کیا مطلب ہے۔ اس سے ایک ذوق پیدا ہو گیا لفظوں سے مطلب تلاش کرنے کا۔ تفسیر میں کیا لکھا ہے، شرح میں کیا لکھا ہے، مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ نکاح، نکاح ہو گیا، ابھی مفتی صاحب نے پتہ نہیں کتنے نکاح پڑھا ہے، کتنی دفعہ شاید کا ترجمہ بھی کیا ہوگا، فن کے ہو ماتا بلد، فن کے ہو الایام، نکاح، النکاح من سنتی، کتنے زمانے سے سنتے ہو نکاح 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 نکاح۔ نکاح کا مطلب کیا ہے؟ یہ نکاح کا لفظ یہاں اس رشتے کے قائم ہونے پر یہ لفظ یہاں کیوں آتا ہے؟ کوئی اور لفظ نہیں آتا، کوئی لفظ کلمہ عربی کا بے محل نہیں ہوتا ہے۔ جو خوبصورت زبان اللہ نے اپنے لیے چنی، اپنے حبیب کے لیے چنی، اور اپنے قرآن کے لیے۔ نکاح، لو جی مفتی احمد علی صاحب کے بیٹے کا نکاح ہو گیا، ان کے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو گیا، لیکن نکاح کا مطلب کیا ہے؟ لفظ، اس عمل پر لفظ نکاح کیوں بولا جاتا ہے؟ کوئی اور لفظ؟ بس یہ تھوڑا سا بتا کے بات ختم۔ نکاح 2 چیزوں کے آپس میں اس طرح مل جانے کو کہتے ہیں کہ یکجان ہو جائیں۔ 2 چیزیں آپس میں اس طرح ملیں کہ یکجان ہو جائیں۔ اصل مفہوم اس کا یہ ہے، نکاح بارش کا زمین پر آہستہ آہستہ اتر کے زمین میں جذب ہو جانا، اس کو کہتے ہیں نکاح۔ بارش کے پانی، طوفانی نہیں، طوفانی پانی جذب نہیں ہوتا، وہ تو فصلوں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے، تو پتھروں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے۔ دیمۃ مدرار یرسل السماء علیکم مدرارا، مدرارا، دھیمی بارش، مسلسل بارش جو زمین میں جذب ہو جائے، اس عمل کو نکاح کہتے ہیں۔ نیند کا آنکھوں میں اتر کر ایسا جذب ہونا کہ آنکھوں کے پردے بند ہو جائیں اور نیند اور آنکھ آپس میں مل جائیں، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ تیسرا مطلب، درختوں کی شاخوں کا آپس میں مل کر، باہم مل کر، پیوست ہو کر ایک چھاؤں بنا دینا، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ نکاح پانی کا، بارش کے پانی کا زمین میں جذب، نکاح نیند کا آنکھوں میں اتر کر سلا دینا، نکاح درختوں کا، ان کی شاخوں کا باہم مل کر آپس میں جڑ کر ایک چھاؤں بنا دینا، یہ نکاح ہے۔ نکاح مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا، مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا، مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا، یہ 4 مطلب ہیں نکاح کے۔ اور 4 نہیں ہوتے، پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں، جو زیادہ مشہور ہوتے ہیں وہ لغات والے لکھ لیتے ہیں۔ بارش کے پانی کا زمین میں اتر کے جذب ہونا۔ عورت کو قرآن نے کیا کہا؟ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ میں تو زمیندار کا بیٹا ہوں، زمیندار ہوں۔ کھیتی دم دروز سے نہیں ہری ہوتی، پانی سے ہری ہوتی، وظیفے سے نہیں سرسبز ہوتی، پانی سے سرسبز ہوتی۔
طوفانی نہ ہو، بارش طوفانی نہ ہو، مرد غصیلا نہ ہو، بدتمیز نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو۔ اگر وہ بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، غصیلا ہے، تو وہ طوفانی بارش ہے جو فصل کو بھی لے جائے گی، زمین کو بھی لے جائے گی، زمین کو بھی لے جائے گی۔ اور زمین کی خوبی کیا ہے؟ پتھریلی نہ ہو، سنگلاؤ نہ ہو کہ اس پہ نہ موسلا دھار بارش اثر کرے گی، نہ دھیمی بارش اثر کرے گی، نہ طوفان اثر کرے گا۔ پتھر دے بمیں ہزار سال پانی سٹکے رکھو، اس پتھر ہی رانوں سے پیشہ نکل رہی ہے۔ تو عورت کیسی ہو؟ بد مزاج نہ ہو۔ مرد کیسا ہو؟ بد اخلاق نہ ہو۔ ایک کو تشبیہ دی کھیتی کے ساتھ، ایک کو تشبیہ دی بارش کے پانی کے ساتھ۔ وہ اپنے اخلاق کی خوبصورت بارش برسائے، وہ اس کو قبول کرنے کی استعداد دکھائے، تو پھر ایک خوبصورت نسل تیار ہوتی ہے اور کھیت ہرا بھرا ہوتا ہے۔ وہ مفتی صاحب کا بیٹا ہو یا کسی کو تاجر کا بیٹا ہو، یہ بیٹا مولانا صاحب ہو یا یہ بیٹا تاجر ہو، ملازم ہو، سب کے گھروں کی آبادی کا ایک ہی وسیلہ ذریعہ ہے، وہ ہے میرے اخلاق کا اچھا ہونا اور لڑکی کے مزاج کا نرم ہونا۔ اس کے بغیر کسی کا گھر آباد نہیں ہوتا۔ جتنے مرضی وظیفے پڑھو، جتنے مرضی تعویذ گھنٹے کرو، گھر کی آبادی وظیفوں سے نہیں ہوتی، گھر کی آبادی پیسے سے نہیں ہوتی۔ بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانے سے خوشی نہیں آئے گی۔ شاہدرے میں گھر ہو اور خامد کے اخلاق اچھے ہوں، بیوی کا مزاج نرم ہو، خوشی سے زندگی گزارے۔ پھر یہاں آ جائیں، بحریہ میں آ جائیں، کسی اور بحریہ میں چلے جائیں یا شاہدرہ سے بھی آگے مرید کے پہنچ جائیں، اگر اخلاق اس دھیمی بارش کی طرح ہے اور زمین قابل قبول ہے، یہ گھر آباد ہے۔ نیند کا باقی ہے، جب آدمی چین پرسکون ہوتا ہے، ایک جملہ نیند اڑا دیتا ہے، ایک خبر نیند اڑا دیتی ہے، ایک سخت بات نیند اڑا دیتی ہے۔ تو خامد کے ایسے خوبصورت اخلاق جو بیوی کو چین کی نیند سلا دیں، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ نکاح اتنا اس نے سکھ دیا، اتنا اس نے راضی کیا کہ وہ چین سے سوتی ہے، چین سے اٹھتی ہے۔ اس کا سونا، اس کا جاگنا خامد کے اخلاق پر ہے۔ ایسے خامد کا آرام سکون بیوی کے اخلاق پر ہے۔ بیوی بدتمیز ہو، نیندیں اڑ جاتی ہیں، خامد بدتمیز ہو، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تو مرد کے اخلاق کو تشبیہ دی نیند کے ساتھ اور عورت کو تشبیہ دی آنکھوں کے ساتھ، اور نیند اسی وقت آتی ہے وہ آدمی پرسکون ہوتا ہے۔ یہاں بھی کوئی ایک ہی چیز آ رہی، وہ اخلاق آ رہی۔ تیسرا، درختوں کا آپس میں پیوست ہو کر چھاؤں بنا دیں۔ وہ چھاؤں کے نیچے ایک خوبصورت نسل تیار ہوتی ہے، معصوم بچے اس چھاؤں کے نیچے تیار ہوتے ہیں۔ وہ چھاؤں کیا ہے؟ وہ مرد اور عورت دونوں کے عالی اخلاق ہیں، وہ دونوں کے عالی اخلاق ہیں، وہ دونوں کے خوبصورت اخلاق ہیں، وہ دونوں کا ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ یہ نکاح کے لفظ کے اندر میرے اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ زندگی گزارنی کیسے۔ علامہ بننے سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی، مالدار بننے سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی، بہت بڑا گھر بنانے سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی ہے۔ زندگی کا حسن میرے اندر ہے، میری بیوی کے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، آپ کی بیوی کے اندر ہے۔ اگر دونوں طرف اخلاق اچھے ہوں تو وہ گھر خوشحال ہوگا، مزے سے ہوگا، آرام سے ہوگا، کیونکہ زندگی کو گھر سکون نہیں دیتا، زندگی کو رویے سکون دیتے ہیں۔ زندگی کو گھر بے سکون نہیں کرتا، زندگی کو رویے بے سکون کرتے ہیں۔ کسی ایک کا رویہ گندا ہو، ساس کا رویہ گندا ہو، سسر کا رویہ گندا ہو، خامد کا رویہ گندا ہو، بیوی کا رویہ بدتمیزی کا ہو تو گھر اجڑ جائے، بہنوں کا رویہ بدتمیزی کا ہو تو وہ گھر اجڑ جائے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، سب سے زیادہ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ پھر ایک آیت اور بتا، میرے اللہ نے کہا
یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے. اللہ تعالیٰ بیوی سے کہہ رہا ہے تیرا خامن تیرا لباس ہے. آپ سب جمعہ کا دن ہے, صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے ہو, اس پر مٹی ڈالو گے خود اٹھا کے, یا سیاہی ڈالو, یا سالن اس کو ڈالو, یا چائے اوپر ڈالو, بلکہ کھانا کھا دو بھی سامنے وہ تولیہ رکھتے ہیں کہ کوئی داغ نہ لگ جائے, کوئی سالن کا چھینکا نہ پڑ جائے, کوئی چائے نہ گر جائے. ہم اپنے کپڑے کو جتنا بچاتے ہیں اتنا بیوی کو بچا لیں. بیوی جتنا کپڑے کو بچائے, جتنا خامن کو بچا لے تو گھر خوبصورت ہو جائے گا, آباد ہو جائے گا. صرف ایک انسان جو اپنے لباس کاٹتا ہے وہ پاگل ہے. پاگل کو نہیں ہوش ہوتا, وہ اپنا کرتا پڑتا اتار دیتا ہے, پہن لیتا ہے. بھائی بد اخلاقی وہ پاگل پن ہے جس سے گھر کا لباس تاثار ہو جاتا ہے, چاک ہو جاتا ہے. میں اللہ پر قربان جاؤں جس نے اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ صرف ایک جملے میں پورے گھر کی زندگی سمجھا دی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. جتنا لباس کو بچا بچا کر رکھتے ہو, صاف ستھرا رکھتے ہو, اتنا ہی تم اپنے رویوں کو ٹھیک کر لو تو تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی, تمہاری زندگی آباد ہو جائے گی. ایک آیت کے ذریعے میرے اللہ نے پوری زندگی سمجھا دی. میرے نبی نے 11 شادیاں کی. شوق تھا میرے اللہ کی قسم, صرف ہمیں زندگی بتانے سمجھانے کے لیے. شوق ہوتا تو 25 سال کا نوجوان ہے اور 40 سال کی عورت سے شادی کر رہا ہے جن کی ایک منگنی ٹوٹ چکی. منگنی ٹوٹنا بھی عیب ہوتا ہے عورت کے لیے, مرد کے لیے تو اتنا نہیں ہوتا, عورت کے لیے عیب ہو جاتا ہے. ورقہ بن نوفل کے ساتھ منگنی ہوئی, حضرت خدیجہ ٹوٹ گئی. کیوں ٹوٹی؟ کہیں نظر سے نہیں گزرا, اتنا گزرا کہ منگنی ہوئی ٹوٹ گئی. دوسرا نکاح ہوا ابو حالہ کے ساتھ, اس سے 2 بیٹے ہوئے, ایک بیٹا ایک بیٹی. حالہ اور ہند بیٹی اور حالہ بیٹا ہوا, پھر ان کا انتقال ہو گیا. پھر نکاح ہوا ابن عابد کے ساتھ, عقبہ ابن عابد کے ساتھ. ابن عابد سے ایک کی خاتون سے شادی کی اور زندگی کے پورے 25 سالوں کے ساتھ گزار دیے. جب آپ کی 50 برس عمر ہوئی, حضرت خدیجہ 65 سال کی عمر میں انتقال فرمایا, تو 50 سے 63 13 برس میں 10 شادی. جب عمر ڈھل رہی ہے تو 10 شادی. ایک حدیث سنا دیتا ہوں, ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگوں, میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی کی, پہلے آسمان سے جبریل وحی لے کر آئے, پھر میں نے وہ قدم اٹھایا. میرے اللہ کی قسم صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھا. اور ایک اور آپ نے فرمایا, میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی کی, میرے رب نے وعدہ کیا کہ سب جنت میں جائیں گے, کوئی جہنم میں نہیں جائے. ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھا کہ ایک گھر میں آپ کیسے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ سے ایک آدمی پوچھتا ہے ہمارے نبی کیسے تھے؟ آپ نے ایک جواب دیا. ہند بن ابی حالہ سے ایک شخص پوچھتا ہے اللہ کے نبی کیسے تھے؟ انہوں نے ایک جواب دیا. سوال ایک ہے, جواب دو. ابن ابی حالہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو انہوں نے دیکھا ہے باہر مسجد میں لوگوں میں, وہ کہتے ہیں متواسط الاحزان قائم الفکر, ہر وقت غمگین رہتے تھے, ہر وقت فکر میں ڈوبے ہوتے تھے. جواب سمجھ میں آئے گا؟ یہی سوال حضرت عائشہ سے ایک شخص کرتا ہے کیف کان رسول, اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کہاں دیکھا؟ مسجد میں نہیں دیکھا, گھر میں دیکھا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کان ضحاکا وصاما, اللہ کے نبی گھر میں بہت ہنسنے والے, بہت مسکرانے والے. ایک سوال کے 2 جواب کہ مجلس الگ, گھر کی مجلس میں آپ ہنسنے والے, مسکرانے والے, اور مسجد کے ماحول میں آپ متفکر بھی ہیں, پریشان بھی ہیں, غمگین بھی ہیں, انسانیت کا بوجھ ہے. گھر میں جا کر یہ سارے بوجھ باہر ہٹا لیتے ہیں اور ضحاکن اور بسامن بن کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. بھائیو, جس نے بھی اپنے گھر کو آباد کرنا ہے, اپنے اخلاق اچھے کرنے, بس گھر آباد ہو جائے گا.
نہ زیور سے دل خریدے جاتے ہیں، نہ شکل صورت زیادہ دیر چلتی ہے، نہ بڑے بڑے عہدے چلتے ہیں، نہ ڈگریاں چلتی ہیں، نہ گھر چلتے ہیں. صرف ایک چیز چلتی ہے جس سے کسی کا بھی گھر آباد ہو سکتا ہے، وہ ہے میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والا درگزر، میرے نبی والا معاف کرنا، میرے نبی والا برداشت کرنا. جو یہ کر لے گا، جو یہ کر لے گا، اس کا گھر آباد ہو جائے گا. عرب کا ماحول ہے. آپ نے ہمیں معاشرت کیسے سیکھا؟ پہلے عرب کا ماحول بتا. عرب کا ماحول ہے کہ معشوقہ کا ذکر اشعار میں کریں، اظہار عشق اپنی محبوبہ سے اشعار میں کریں. بڑی بڑی عرب کی شاعر. بیوی سے اظہار عشق موت ہے. مجھے اپنی بیوی سے پیار ہے، یہ کوئی عرب نہیں کہہ سکتا. سردار تو بہت بڑی بات ہے. عام آدمی بھی محفل میں نہیں کہہ سکتا مجھے اپنی بیگم سے بہت پیار ہے. ہاں، معشوق سے پیار ہے تو اس کے لیے اشعار بھر دیں. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَةً، لیلہ کے بارے میں توبہ اشعار کہہ رہا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں اس کو میں تصویر بنا کے دکھا رہا ہوں کہ وہ کیسے بے دھڑک ہو کر اپنی معشوق کا ذکر اشعار میں کرتے تھے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَةً إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرٍ نِصَابٌ نَوَاجِعُ لَيْلَةً. پہلا شعر. كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَةً، پھر آگے لَيْلَةً بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَأَغْبَطُ مِنْ لَيْلَةٍ، پھر لَيْلَةً آگے. بِمَا لَا أَنَالُهُ فَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَابِعُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَةً، پھر لَيْلَةً آگے. چوتھا شعر، چوتھی دفعہ لَيْلَةً آ گئی. وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَرٌ وَصَفَائِحُ تَسَلَّمْتُ تَسْلِيمًا بَشَاشَةٍ أَوْزَقًا إِلَيْهَا صَدًى مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ صَاحِحُ. یہ لیلہ 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 کہتا جا رہا ہے. بڑے آرام سے کہہ رہا ہے. سب عرب میں آ جاؤں گا 1000 سال کے بعد، 1300 سال کے بعد میں آپ کو اس کا قصہ سنا رہا ہوں. یہ عرب کا ماحول ہے، یہ عرب کی ثقافت ہے. بیوی سے اظہار محبت بھری محفل میں ہے، اور معشوق سے شاعری بڑی بڑی. ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل عدت الى مصحوب اول منزل فنادت بي الاشواق مهلا فهذه منازل من تحظى رويدك فانزل. فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بصعدا شفيت النفس قبل التندل. صعدا، ليلى، طفينا، یہ سب وہ استعارے ہیں جو عربی میں عشق کے اظہار کے لیے تھے. یہ سارے حقیقی کردار تھے. یہ ہماری ہیر رانجے کی طرح نہیں تھے. بارے زیادہ میٹر گھومے تو یہ بات کو ہیر رانجے لکھ چڑھی. یہ سارے حقیقی کردار تھے، حقیقی. میں آپ کے سامنے عرب کی معاشرت پیش کر دی. اب میں وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اس باقی کی طاقت کا اندازہ ہو. آپ گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے، مسجد میں. میرے نبی مسجد میں بھرا مجمع آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ایک شخص آپ کو سوال کرتے ہیں، من احب الناس الیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ یہ بات یوں نہیں ہو رہی، کان میں نہیں پوچھ رہے اور آگے وہ کان میں. انہوں نے بھری محفل میں سوال کیا ہے آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے اتنے ہی زور سے کہا عائشہ سے. وہ عرب ہے، عرب کی ثقافت میں یہ کہنا وہ تو سائل ہل گئے کہ ایک ہی پڑی. تو انہوں نے بات بدلی، یا رسول اللہ مطلب ہے میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تجھے کہیں دنا لے لے. اب آپ نے اس کی نبض پڑھ لی کہ اس کو ہضم نہیں ہوا میرا عائشہ کہنا، ٹھیک ہے. تو آپ نے یوں کہنا تھا ابو بکر سے آپ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. عائشہ کا لوگ عائشہ کے ابا سے، ابوہا عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے. میرے رب کی قسم صرف معاشرت سمجھانے کے لیے تھا.
زندگی صرف میرے نبی نے نماز نہیں سکھائی، روزہ نہیں، حج نہیں سکھائی، میرے نبی کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے ہمیں اللہ سے ملایا اور ہمیں ایک زندگی سکھائی کہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ بھائیو یہ سیکھنے سے اس کو سیکھو، اپنے نبی کی سیرت کو۔ میں تو درد سے کہتا ہوں، جیسے کالج کے لڑکے کو کچھ پتہ نہیں ہمارے نبی کی زندگی کیا ہے، ان مدرسہ کے بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہمارے نبی کی زندگی کیا ہے۔ یہ بھی فقہ پڑھ تھک جاتے ہیں، فقہ سے چلتے ہیں، فقہ بھی جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی کی زندگی کیا ہے نہ مدرسے والے سامنے کرتے ہیں، اسکول والوں نے تو کرنے کو ان کو ویسے کچھ پتہ نہیں، جنہیں پتہ ہے وہ بھی نہیں پتہ۔ تو اس لیے ایک بہت بڑا خلا آ گیا ہے گھر کی زندگی میں کہ نہ دین کا جاننے والا جانتا ہے کہ گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اور نہ دنیا کا جاننے والا جانتا ہے کہ گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ سبق صرف میرے نبی کی سیرت سے ملے گا، میرے نبی کی زندگی سے ملے گا۔ پڑھو گے اللہ تعالیٰ سکھائے گا، سمجھائے گا، پھر ماحول اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، پھر تبلیغ میں وقت لگے گا تو انشاءاللہ یہ بات پڑھتے پڑھتے آگے چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بچے کا گھر آباد کرے، ہم سب کے گھر آباد کرے، اچھے اخلاق سے ہر گھر آباد ہو جاتا ہے۔ کوئی نام پرچی ہے یا بس اسامہ احمد الحمد لله الذي له ملك السماوات والارض وهو على كل شيء قدير، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: آدم النكاح بركة أيسره المؤونة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: انكحوا الولود الودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. جی بیٹا اسامہ احمد مدیحہ رشید بن قاتل عبدالرشید کو 10,000 روپے معجل کی وضاحت میں نکاح میں دیا، آپ نے قبول کی؟ جی میں نے قبول کی۔ اللهم أصلح جدهم واجمع شملهم وبارك عليهم وأخرج منهم ذرية صالحة. اللهم أصلح جدهم واجمع شملهم وبارك عليهم وأخرج منهم ذرية صالحة. اللهم أصلح جدهم واجمع شملهم وبارك عليهم وأخرج منهم ذرية صالحة. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم. إله الحق آمين. وصلى الله على سنة